بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مد بطني فاشهروا إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه ليبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وما أقول فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. کتاب البیوع کو کتاب النکاح پر مقدم کیا. نمبر 1 اس میں شہوت النکاح بعد الاکل والشرب، اور اکل اور شرب شرع کے ساتھ ہے، اس لیے نکاح مؤخر ہے اور بیع مقدم ہے. یا اس لیے کہ نکاح میں بیع و شرع کی حاجت پڑتی ہے تو نکاح بعد میں ہے اور بیع و شرع مقدم ہے. یا اس لیے کہ بیع کے سب لوگ محتاج ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح کے محتاج نہیں، نکاح نہیں کر سکتے، اور اس لیے کہ بیع اکثر ہے اور نکاح ایک ہی مرتبہ ہے، اگر دوسرا نکاح کریں گے تو بہت مصیبت ہوتی ہے، اور بیع تو بار بار کرتے ہیں. اور بیع کو جمع کی شکل میں لایا اس لیے کہ بیع کی بہت ساری قسمیں ہیں. بیع مطلق ہے یعنی بیع بالثمن، اور بیع مقایضہ ہے بیع السامان بالسامان، بیع العین بالعین، اور بیع سلم ہے جس میں مبیع مؤخر ہو اور ثمن معجل ہو تو بیع سلم ہے. اور اسی طرح بیع مرابحہ ہے کہ اتنے میں خریدا اتنا ربح دے دو. بیع مساومہ ہے، بیع ودیعہ ہے، ودیعہ اس کو کہتے ہیں 100 میں خریدا تم 80 میں لے لو. اور بیع ودیعہ ہے، بیع مرابحہ ہے، بیع تولیہ ہے جتنے میں نے خریدا اتنی میں لے لو. بیع مساومہ ہے نئی قیمت لگاتے ہیں، اس کو چھوڑو کہ میں نے کتنے میں خریدا. کبھی بیع بالشرط ہے، کبھی بیع بغیر شرط ہے. جب بیع بالشرط ہو تو اس میں شرط الخیار ہے، کبھی اس کے اندر خیاری شرط ہے، کبھی اس کے اندر خیاری تعین ہے، دو چیزوں میں سے ایک کو لینا ہے. کبھی اس کے اندر خیار عیب ہے، عیب کی وجہ سے واپس لے لے. تو خیاری تعین ہے، خیار شرط ہے، خیار عیب ہے، یہ سب خیار کی کوئی اقسام ہے. اور کبھی بیع العین بالعین ہے، اور کبھی بیع العین بالدین ہے، یعنی کسی عین کو بیچتے ہیں ثمن مؤجل کے ساتھ. تو مختلف اقسام ہے بیع کی جو بے شمار قسمیں بنتی ہیں. کبھی بیع غرر ہے یعنی وہ بیع جو جس میں معلوم نہیں کہ مبیع آئے گا یا نہیں آئے گا، جیسے سمندر میں مچھلی کو بیچتے. کبھی بیع استجرار ہے، بیع استجرار اس کو کہتے ہیں کہ آپ مبیع کو لیتے رہیں اور کھاتے رہیں اور
مہینے کے آخر میں حساب کرے کہ کتنا لیا تھا اور کتنی قیمت ہو. اس کو بیع استجرار کہتے ہیں. تو اس لیے بیع کو مفرد ذکر نہیں کیا بلکہ بیع کو جمع کی شکل میں ذکر کیا. پھر کبھی بیع صحیح ہے، کبھی بیع فاسد ہے، کبھی بیع باطل ہے، کبھی بیع مکروہ ہے، جیسے اذان جمعہ کے بعد. تو علماء فرماتے ہیں کہ بیع مصدر ہے اور مصدر میں جمع اور تثنیہ برابر ہے، لیکن بیوع کا لفظ آتا ہے اشارۃً الی کثرۃ الاقسام، اشارہ ہے کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. بیع تملیک العین بالعوض، کسی چیز کی تملیک عوض کے ساتھ، یا مبادلۃ المال بالمال علی سبیل التراضی. اور علی سبیل التراضی میں یہ تراضی کی قید نافذ کرنے کے لیے ہے کہ بیع نافذ ہو، ورنہ اگر تراضی نہ ہو، بیع مکرہ ہو، تو وہ احناف کے نزد منعقد ہے لیکن نافذ نہیں، جاری نہیں ہے. مصنف نے اپنی عادت کے مطابق آیات کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، بیع جائز، اور ربا کو حرام کیا. تو مصنف نے اشارہ کیا کہ ابواب الربا بھی آنے والے ہیں. الا ان تکون المعاملۃ تجارۃ حاضرۃ، لیکن ہاں اگر معاملہ وہ تجارت ہے حاضرۃ جو ہاتھوں ہاتھ ہے، تدیرونھا بینکم، جس کو تم آپس میں چلاتے ہو، تو اس کی کتابت کی ضرورت نہیں، پھر کتابت مت کرو. باب ما جاء فی قول اللہ تبارک و تعالی، اس میں بیع کی مرغوبیت اور بیع کی محبوبیت کو بیان کرتے ہیں، اور وابتغوا من فضل اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ جمعے کے بعد بیع و شراء کرو. اس لیے اکثر جمعے کے بعد بازار کھل جاتے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. یہ امر اباحت کے لیے ہے، جیسے اذا حللتم فاصطادوا، اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو. جب نماز پوری ہو جائے تو اس کے بعد دوسری نماز قریب میں نہیں لیکن اللہ کا ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور وابتغوا من فضل اللہ میں اگر رزق کو روحانی کو شامل کرے تو روحانی رزق یہ ہے کہ جمعے کے بعد سبق پڑھو، جمعے کے بعد رزق تلاش کرو، رزق جسمانی. اور اگر کھانا کھا لیا ہے پہلے، جب پیٹ بھر گیا ہے، تو پھر وابتغوا من فضل اللہ رزق روحانی ہے. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں، سبب نزول کی طرف اشارہ ہے، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو اور لہوا، یا دیکھتے ہیں لہو لعب کو. لہو سے مراد یہ ہے کہ ڈھول بجایا گیا، طبلہ بجایا گیا کہ قافلہ پہنچا، وہ لہو ہے. لہو اس کو کہتے ہیں جس میں لذت ہو، لہو اس کو کہتے ہیں جس میں غفلت پیدا کرے. تو لہو کا مطلب ہے گانا، ڈھول بجانا. یا لہون کا مطلب یہ ہے وہ تجارت جو غفلت پیدا کرے، جو تجارت غفلت پیدا کرے. انفضوا الیہا، یہ منتشر ہو جاتے ہیں الیہا اس کی طرف. الیہا ضمیر تجارت کو راجع ہے. کبھی ماقبل میں دو چیزیں مذکور ہوتی ہیں اہم کی
طرف ضمیر راجع ہوتی ہے اہم، جیسے اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، وہ ضمیر اللہ کو راجع ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ رسول کا راضی کرنا لازم ہے، اللہ کا حکم ہے رسول کو راضی کرو۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ ناجائز، إِلَّا أَن تَكُونَ الْمُعَامَلَةُ مقدر، تكون ضمیر تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم میں اشارہ ہے مبادلۃ المال بالمال علی سبیل التراضی کی طرف۔ ابو ہریرہ کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ زیادہ احادیث سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ مہاجرین انصار کو کیا ہوا کہ وہ احادیث نہیں سناتے جتنے ابو ہریرہ سناتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، میرے مہاجرین بھائی، معلوم ہوا کہ اگر دوسری قوم اور قبیلے کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ اخوہ کا لفظ بڑھانا چاہیے، مناسب ہے، جیسے میرے مہاجر بھائی اور میرے انصار بھائی، اور ابو ہریرہ نہ اب مہاجر ہے نہ انصار، باہر سے آئے ہوئے ہیں، جیسے ہم کہیں گے افریقی بھائی، امریکی بھائی اور بنگلہ دیشی بھائی، یہ الفاظ استعمال، بھائی کا لفظ کہیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ کانا یشغلہن السفق بالاسواق، ان کو مشغول رکھتا تھا معاملہ کرنا، بیع و شراء کرنا بازار میں، مہاجرین بازار میں لگے تھے، انصار زراعت میں لگے ہوئے تھے، اور ابو ہریرہ دن رات احادیث میں لگا رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی میرے ساتھ شامل تھی، اس لیے مجھے زیادہ احادیث سے واسطہ پڑا اور احادیث یاد ہو گئی۔ 5374 5374۔ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ لا قصد لی الا کفافی، میرا مقصد صرف پیٹ بھرنا تھا، پیٹ بھرنا، صحابہ کرام کا پیٹ بھرنا، کفاف اور گزارا تھا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے علی ملء بطنی، پیٹ کے بھرنے پر، من العلم، لوگ دوسری چیزوں میں لگے تھے اور میں اس رزق میں لگا ہوا تھا، علم کے رزق میں، علی ملء بطنی۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ علی ملء بطنی، یہ اشارہ ہے کمال اور مبالغے کی طرف، جیسے کہتے ہیں کلمتہ، میں نے فلان کے ساتھ کلام اور بات کی، علی ملء بطنی، پیٹ بھر کر، یعنی اچھی طرح، بہت بات چیت کی۔ تو اسی طرح کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، اے لزوما کثیرا، یہ لزوم کثیر کے معنی میں ہو جائے گا، یہ سب سے اچھا مطلب ہے۔ اور محاورہ میں کہتے ہیں کلمتہ علی ملء بطنی، اے کلمتہ کلاما کثیرا، دل بھر گیا۔ جیسے کسی سے کہا جائے تم نے فلان سے ملاقات کی، اور وہ یہ کہے میں نے جی بھر کر ملاقات کی، پیٹ بھر کر ملاقات کی، یعنی اچھی طرح۔ تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ تو پیٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے علی ملء بطن، تو اس کی تین معنی، اگر ظاہری بطن مراد ہو تو ملء البطن سے مراد کفاف ہے، گزارا، یا ملء البطن سے مراد علم ہے، یا ملء البطن سے مراد لزوم کثیر۔ فاشهد اذا غابوا واحفظ اذا نسوا، وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اموالهم زراعت، وكنت امرا مسکینا من مساکین الصفہ، صفہ میں جو مساکین رہتے تھے ان کے بارے میں یہ ہے رہبان باللیل فرسان بالنہار، دن کو جہاد کا کام کرتے تھے،
اگر جہاد کا موقع ہو. اور رہبان باللیل، رات کو راہبین کی طرح ذکر تلاوت کرتے تھے. اور ان میں وہ حضرات بھی تھے جو بیر معونہ میں 70 شہید ہوئے تھے. اور وہ حضرات بھی تھے جو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا رجیع والے 10، جن میں آپ نے رات کو پڑھا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، زید بن دسنہ، عبداللہ بن طارق اور حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ. فعی حین ینسونا، میں یاد کرتا تھا جب وہ بولتے تھے. تو ایک تو یہ کہ میں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تھا علم کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے ساتھ شامل تھی. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث لیحدثہ انہ لن یبسط احد ثوبہ، کپڑا نہیں پھیلائے گا حتی اقضی مقالتی ہذہ، میری بات ختم کرنے تک. ثم یجمع الیہ ثوبہ الا وعا، مگر وہ حافظ بنے گا. وعا حافظ کلام اللہ، ما اقول جو میں کہتا ہوں. فبسطت النمرۃ، النمرۃ الکساء الملون، اس چادر کو کہتے ہیں جو کچھ سفید ہو کچھ سیاہ ہو. جیسے نمرہ چیتے کو کہتے ہیں، چیتا کچھ سیاہ کچھ سفید، کچھ کالا کچھ سفید. حتی اذا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، جب حضرت نے بات ختم کی، بات چیت یا پڑھنا ختم کیا، جمعتها الی صدری، میں نے چادر کو اپنے سینے کے ساتھ ملایا. وما نسیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس حضور کے اس کلام سے میں کچھ بھی نہیں بھولا. اس پر اشکال ہے کہ کتاب العلم میں گزرا ہے کہ میں کچھ نہیں بھولا، اور یہاں ہے کہ میں اس مقالہ اور اس کلام کو نہیں بھولا جو اس مجلس میں تھا. جواب یہ ہے کہ من سببیہ ہے، میں کچھ نہیں بھولا. من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چادر کو سینے سے ملائے گا وہ حافظ الحدیث بنے گا. میں نے ملایا تو میں حافظ الحدیث بن گیا. تو من سببیہ ہے. یا دو واقعات ہیں، ایک واقعے میں یہ فرمایا کچھ نہیں بھولے گا، دوسرے واقعے میں فرمایا تھا کہ اس مجلس کی باتوں کو نہیں بھولے گا. دونوں میں ابو ہریرہ نے حصہ لیا تھا. دو واقعات ہونا بعید بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ من سببیہ ہے. من سببیہ آتا ہے من شیء، من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، کچھ نہیں بھولا. وہ یہاں دونوں باتیں آ گئی، کچھ نہیں بھولا اس مقالے کی وجہ سے. تو یہاں محل ترجمۃ الباب یہ ہے کہ انصار کیا کرتے تھے زراعت، مہاجرین کیا کرتے تھے تجارت. تجارت کے ابواب ہیں، بیع و شراء کے ابواب چل رہے ہیں. دوسری روایت ہے حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ حدثنا ابراہیم بن سعد. یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اکثرہم حدیثاً ہو وہ اکثرہم علماً ہو. حضرت ابو ہریرہ اکثرہم اخذاً بہت لیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اکثرہم علماً ہو. اور بالفرض جو اکثرہم علماً ہو تو وہ اکثرہم فضلاً نہیں ہوگا. علم اس کے پاس زیادہ ہے لیکن فضیلت دوسرے کے پاس ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. اسی طرح اکثرہم علماً، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اکثرہم ثواباً ہو، ثواب دوسری کا زیادہ ہے. عن جدہ قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدینہ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا میرے اور سعد کے درمیان. عند قدوم المدینہ، جب مدینہ آئے، او بعد بناء المسجد،
دوسری روایت ہے یا بعد 5 اشہر من الہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تاکہ آسانی ہو. فقال سعد بن ربیع انی اکثر الانصار مالا، میں مالدار ہوں. فاقسم لکا نصف مالی، نصف مال آپ کو دینا چاہتا ہوں. منظر ای زوجتی حویتا، اور دیکھ لو میری بیوی، دونوں میں سے جو تم کو پسند ہو تمہیں طلاق دے دوں گا کہ عدت کے بعد آپ نکاح کریں. لیکن اس پر عمل نہیں ہوا کہ آپ بیوی کو چھوڑ دیں اور میں اس کے ساتھ نکاح کروں. کہتے ہیں کہ جب ایو کا مضاف الیہ مؤنث ہو تو ایو بھی جائز ہے، ایتو بھی جائز ہے. جیسے وانظر ایت زوجتیہ یا ای زوجتیہ، دونوں ٹھیک ہے. اور مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ رواج تھا اور یہ عادت تھی کہ آدمی ایک بیوی کو چھوڑتا تھا دوسرے کے مطالبے پر اور دوسرا اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا. لیکن یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ صرف تاریخ میں ایک واقعہ ہے. تو ایک واقعے کو قاعدہ کلیہ بنانا ظلم ہے. یہ تو صرف ایک مرتبہ ہے اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دوں تم اس کے ساتھ نکاح کرو. تو اس کو عادت سمجھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نادر واقعہ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح اور 9 سال کی لڑکی کی رخصتی، یہ ایک نادر اور خاص واقعہ ہے، عام طور پر ایسا نہیں تھا. تو اس کو قانون عام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک خاص بات. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک خاص واقعہ ہے، اس کو عام نہیں بنانا چاہیے. لا حاجت لی فی ذالک، مجھے کوئی ضرورت نہیں. هل من سوق فیہ تجارت، یہ محل ترجمۃ الباب. سوق بھی تھا، بازار بھی تھا، اس میں تجارت بھی تھی. سوق بازار کو کہتے ہیں اس لیے کہ یساق فیہ الاموال، اس کے اندر مال کو لایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے. یا سوق کو اس لیے سوق کہتے ہیں لأن الناس یقومون فیہا بالسوق، لوگ اس میں کھڑے رہتے ہیں بالساق، ٹانگوں کے ساتھ پورا دن کھڑے رہتے ہیں اور اشارہ کرتے آ جاؤ آ جاؤ، یہاں سے خرید لو. قال سوق قینقاع، قینقاع کا بازار ہے جس میں سونا چاندی ہوتا تھا. یہودی بازار ہے. قینقاع، بنی قینقاع، بنو نذیر، بنی قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں. قال فغدا الیہ عبد الرحمن، صبح کو عبد الرحمن گئے اور تجارت شروع کی. فأتى بأقط أو سمن، تو دوسرے دن پنیر کو لایا، چیز کو اور گھی کو، اور بیچا. ثم تابع الغدو، پھر قائم اور دائم رہے صبح کے جانے پر. صبح کا جانا قائم دائم رکھا، صبح کا جانا مسلسل رکھا. تابع انگلش کا لفظ اس کے لیے بہتر ہو. پھر کنٹینیوز رکھا الغدو، صبح کے جانے کو چلتے رہے. واختلاف السنتکم والوانکم، زبانوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کبھی ایک زبان کا لفظ اتنا فٹ نہیں ہوتا جتنا فٹ ہوتا ہے دوسری زبان کا لفظ. اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، یہ جو ہم آخری حصہ پڑھ رہے ہیں واختلاف السنتکم والوانکم، وہاں آپ کو مثالیں بتائیں گے کہ دیکھو یہاں اردو کا لفظ فٹ نہیں ہوتا، انگلش کا فٹ ہوتا ہے. یہاں انگلش کا فٹ نہیں ہوتا، اردو کا ہوتا ہے. تابع الغدو، پھر صبح کا جانا قائد جاری رکھا. فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر سفرۃ، پر کچھ ٹائم نہیں گزرا تھا، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، زیادہ ٹائم کہ عبد الرحمن آئے
ان کے اوپر سفرت کا اثر تھا. زعفران کا نشان بیوی سے ان کے کپڑوں پر لگ چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجتا قال نعم. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی خبر نہیں دی تھی، حالانکہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. 10 مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشل لوگوں میں سے پھر بھی خبر نہیں دی. تو اگر کسی قریبی آدمی نے کسی کو نکاح کی خبر نہیں دی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ اشارہ ملا. کبھی کبھی آدمی زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کرنا چاہتا یا دوسرا گزر ہوتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہو. اگر مسجد میں عبد الرحمن کا نکاح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کیونکہ وہ 5 وقت کے امام تھے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، بہتر ہے. قال نعم قال ومن قال امرأة من الانصار. دیکھو مہاجر نے انصاریہ کے ساتھ شادی کی دوسرے قبیلے میں. قال کم سقط کم اعطیتا، کتنا مہر؟ قال زینت نبات من ذهب، کوٹلی کے برابر سونا، یعنی کوٹلی کے برابر جو سونا ہے تقریباً 5 درہم کے برابر، اور 1 درہم 10، اور 1 درہم جو ہے وہ دینار کا 10واں حصہ ہے. دینار کا 10واں حصہ ہے. تو گویا کہ 5 درہم کے برابر ہو تو 50 درہم ہو گئے، اس لیے کہ یہ 5واں حصہ. یا نوات ذہب فرمایا. تو یہ جو احناف کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک تو مہر کے اقل کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اور احناف کے نزدیک 10 درہم ہے کم سے کم. لا ينكح النساء لا ينكح النساء لا تنكح النساء الا كفوا. نکاح مت کراؤ مگر کف میں، بہتر یہ ہے کہ کف ہو. ولا يزوجهن الا الاولیاء، ولی نکاح کا انتظام کرے تو بہتر ہے. ولا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے. فی اسنادہ مبشر ابن عبید، اور وہ بہت ضعیف ہے. کہتے ہیں ابن ابی حاتم کی سند میں مبشر نہیں ہے تو وہ حسن ہے. لیکن علامہ سخاوی نے کہا ہمیں وہ سند نہیں ملی جس میں جو حسن ہے. سخاوی کو وہ نہیں ملی. سخاوی حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں. بہرحال حضرت جابر سے بھی اور حضرت علی کی سے بھی موقوفاً 10 درہم مروی ہے، اگرچہ وہ ضعیف طریقوں پر ہے. تو احناف کے نزدیک 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 10 درہم سے زیادہ ہے اس لیے کہ نوات ذہب ہے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشات، ولیمہ کرو ولو بشات، اگرچہ بکری کے ساتھ ہو. یہ اولم ولو بشات. اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ لو تقلیل کے لیے ہے، لو تقلیل کے لیے آتا ہے. جیسے کسی سے کہا جائے کہ تم پڑھو اگرچہ ایک کتاب ہو، ولو کتاباً، اقرأ ولو کتاباً واحدا، یہ قلیل ہے. حالانکہ شاید قلیل نہیں ہے بلکہ شاید کثیر ہے. اس کے 2 جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ لو کبھی کبھی تکثیر کے لیے آتا ہے، بجائے تقلیل کے تکثیر کے لیے آتا ہے. جیسے
لوگ کہتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، علم کو طلب کرو اگرچہ بہت دور ہو چین میں. دیکھو یہاں تکثیر کے لیے ہے تکثیر البعد، کبھی کبھی تکثیر کے لیے آتا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تقلیل کے لیے ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار بن گئے تھے اور مالدار کے لیے شاد قلیل ہے، شاد تو کثیر ہے فقیر کے لیے، لیکن قلیل ہے غنی اور مالدار کے لیے. یہ زیادہ اچھا جواب ہے. الشاة قلیلۃ للغنی. اب یہاں محل ترجمۃ الباب یہ ہے سوق فیہ تجارت، اور عبد الرحمن تجارت کے لیے گئے. اب اس کے بعد حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا حمید عن انس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ. دیکھو یہاں ولیمے کا ذکر آیا، اور ولیمہ احد انواع الطعام، طعام کی اقسام میں سے ایک ہے. طعام کی اقسام وہ ہے جس کو میں نے اس جملے میں جمع کیا ہے اشارتاً. انعموا مخن، تم احسان کرو بہتر آدمی اس کو کھلاؤ پلاؤ. تو انعموا میں الف اشارہ ہے اعذار کی طرف، ختنہ کی دعوت. نون اشارہ ہے نقیعہ کی طرف، نقیعہ جب سفر سے واپس آئے اس دعوت کو کہتے ہیں. انعموا عین اشارہ ہے عقیقہ کی طرف جو آپ جانتے ہیں، اور عتیرہ کی طرف جو رجب میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے، پھر اللہ کے لیے ذبح کرنے لگے، پھر منسوخ ہو گیا. اب رجبیہ منسوخ ہے، عتیرہ منسوخ ہے. تو اور میم اشارہ ہے مائدہ کی طرف. ویسے دوست و احباب جمع ہو جائے یا دوست و احباب دعوت کرے اس کو مائدہ کہتے ہیں. واو اشارہ ہے وکیرہ، وکیرہ جب آدمی گھر بنائے اور دعوت کرے اس کو وکیرہ کہتے ہیں، گھر بنانے پر. اور واو میں وہ اشارہ ولیمہ کی طرف، ولیمہ دوات یہاں ہے آ گیا. اور ودیمہ دوات کے ساتھ میم دوات، جب مصیبت آ جائے اس وقت تو عام تاکہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دفع کرے. مخن میں میم ملاک کی طرف اشارہ ہے، جب نکاح ہو جائے اس وقت، ابھی تک ملاپ نہیں ہوا بیوی سے، اس کو ملاک کہتے اس دعوت کو یا اس کھانے کو. اور خا اشارہ ہے خرسن کی طرف، ولادت کے وقت کھانا، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے تو اس وقت کھانا. پھر بچے کا جب عقیقہ ہو جائے وہ الگ ہے. اور جب آدمی حفظ کرے یا قرآن کریم کو ختم کرے تو اس کو حذاق کہتے ہیں. حذاق، حاذق کا مطلب ہوشیار ہونا ہے. تو شریعت میں ہوشیاری یہ ہے کہ قرآن یاد کرے یا قرآن کریم پڑھ لے. اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں ہوشیار ہی نہیں، اس لیے کہ بنیادی چیز نہیں پڑھی. فرماتے ہیں حدثنا احمد یونس حدثنا زہیر حدثنا حمید عن انس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري فكان سعد ذاغنا فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو بڑی چیز کی پیشکش ہو جائے تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ کسی کے گھر گئے اور کوئی قیمتی مشین ہے اور آپ کہیں یہ تو بہت اچھی مشین ہے، اور وہ یہ کہے چلو آپ لے لیں، تو آپ یہ نہیں کہیں ہاں جی بالکل وہ
تیلا لاؤ تاکہ میں ڈال دوں. آپ کے جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب فرما دے. ہاں اگر وہ اپنی طرف سے پہلے سے پیش کرے پھر تو لو. وقاسم قال بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. تو اس میں جو واقعات صحابہ کرام میں ہوتے ہیں ان صحابہ کرام کے واقعات میں کوئی نصیحت اور کوئی عبرت اور کوئی سبق ہوتا ہے ہمارے لیے. اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کوئی چیز دینے کی نہیں قیمتی ہے اور وہ آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ کہیں جزاک اللہ خیر یہ رکھیں. کوئی کہیے بھائی آپ کا فریج تو بہترین فریج ہے, اس میں تو ہر وقت روشنی ہے, ٹھنڈک ہے, اتنی ٹھنڈک ہے کہ برف برس رہی ہے, اور وہ کہے چلے آپ لے لیں. بات یہ کہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب فرمائے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملا. یہ نہیں ہے کہ بیویوں کو ایک دوسری پر پیش کرو, اس میں عبرت اور سبق ہے. دلونی علی السوق, دلونی علی السوق. یہ عبد الرحمن بن عوف ہے میمن الصحابہ. کیا نام ہے؟ میمن الصحابہ. بازار ہمیں دکھا دیں پھر آپ بے فکر رہے. وما رجع حتى استغفر عقتا, واپس نہیں ہوئی یہاں تک کہ بچایا عقتا چیز. وسمنا کی فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا وما شاء الله فجاء وعليه وزر من سفرة. آئے اور بندو پر نشان من سفرة پیلے رنگ کا. فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم مہیم, یہ کیا ہے؟ مہیم کا مطلب ما ھذا, زعفران ہے. امام مالک کہتے ہیں یجوز فی الثوب, مرد کے کپڑے میں جائز ہے. امام شافعی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا یجوز فی الثوب, کپڑے میں بھی جائز نہیں ہے, اور بدن میں بھی اتفاق ناجائز ہے. اور اگر بالوں پر لگائے مہندی کے ساتھ ملا کر تو بعض فقہا منع کرتے ہیں, لیکن احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اس میں تشبہ بالنساء نہیں ہے. تشبہ بالنساء تو یہ ہے کہ یہاں پر بطور سرخی اس کو لگا دے, تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. تو اگر داڑھی میں یا بالوں میں لگائے اس میں تشبہ بالنساء تو نہیں ہے, اس لیے کہ عورتوں کی داڑھی تھوڑی ہوتی ہے کہ اس پر لگاتی ہے. اور پیلا رنگ مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا جس نے اپنے داڑھی کو سرخ رنگ لگایا تھا, بالکل سرخ. وہ پسند ہوا, لیکن پیلا رنگ جب اس نے لگایا تو فرمایا یہ اس سے بھی بہتر ہے. اور زعفران کے اندر پیلا رنگ ہے, پیلا سرخی مائل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة. به حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت عكاظ يقضي قادسي إلى 20 ومجنة مجنة من 21 إلى 1 ذي الحجة. ذو المجاز من 1 ذي الحجة إلى 8 منى من 8 إلى 5 أيام. فلما كان الإسلام فكأنهم تأسموا فيه, تو گویا کہ اس میں گناہ سمجھتے تھے. یہ تو جاہلیت کے بازار ہے. تأسم حرج اور گناہ. فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ابن عباس نے اسی طرح تشریح کے طور پر پڑھا یا قراءت شاذہ ہے, بظاہر تشریح ہے. اب اس کے بعد جو مصنف بیان کریں گے وہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں جو شبہات پڑھتے ہیں اس میں معاملہ کرو لیکن شبہات سے بچے رہو.
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینہما مشتبہات، اور بہتر آدمی وہ ہے جو مشتبہات سے بچے اور اس کو چھوڑ دے۔